لاک ڈاؤن کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں جس کے بارے میں بار بار تنبیہ کی جا رہی تھی، ہم بھی اپنے پروگرام میں آواز اٹھا رہے تھے، لیکن تمام آوازیں صدا بصیرہ ثابت ہوئیں، جس کے بعد اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ پروردگار اپنی امان میں رکھے۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کی ان خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز جمعہ کے اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی۔ 73 سالہ تاریخ میں ملک کی یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے، بلکہ مساجد میں 3 سے 5 افراد پر مبنی جماعت کرائی جائے گی۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب علماء کرام کی قطعی کسی قسم کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ علماء نے تمام باتوں سے اتفاق کیا ماں سوائے نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی کے۔ اس سے پہلے مفتی منیب صاحب چیئرمین ہیں رویت ہلال کمیٹی کے، انہوں نے گورنر ہاؤس میں جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے ارتداد کیا تھا، معذرت کے ساتھ انہوں نے استرداد دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پابندی نماز جمعہ کے اجتماعات پر قبول نہیں کی جائے گی اس سے پہلے مولانا ظفر علی خان صاحب کی اپیل بنام صدر مملکت بنام آرمی چیف ہم اپنے پچھلے پروگرام میں چلا چکے ہیں، جس میں انہوں نے نماز جمعہ کے اجتماعات پر کسی قسم کی پابندی سے گریز کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے اپیل کی تھی کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ تاہم آج تمام اپیلیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور وہ کار جہل جو ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس صوبے کے عوام نے بڑے پیمانے پر برپا کیا تھا، اس کا خمیازہ اب ہمیں کل نماز جمعہ کے اجتماعات میں شرکت سے محرومی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ پروردگار عالم محفوظ رکھے ہمیں۔ صدر مملکت ناکام ہوئے تو کیا ہوا؟ سندھ حکومت نے یہ پابندی بہرحال اس کا نفاذ کر ڈالا، جس سے بہرحال یہ تو طے ہے کہ وہ ایک جو خدشات تھے کورونا کے پھیلاؤ کے، اس میں تو مدد ضرور ملے گی۔ تاہم مذہبی طبقہ جو ہے وہ قطعی اس فیصلے سے ناخوش نظر آ رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر گفتگو ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لوگ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کیا اگر رمضان ہوتا تو آپ تراویح روک دیتے، کیا ربیع الاول کا مہینہ ہوتا تو آپ ربیع الاول کے اجتماعات روک دیتے، کیا اگر محرم ہوتا تو کیا آپ محرم کی تمام وہ جو معاملات ہوتے ہیں آپ اس پر پابندی عائد کر دیتے، کیا آپ عائد کر سکتے تھے، کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اپنے مہمان سے۔ اگلی خبر آپ کو دیں کہ اسد عمر صاحب ایک مرتبہ پھر خبروں میں آ گئے۔ اسد عمر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ایک یا دو دن میں بڑے اعلانات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عوام پاکستان نے، ان کی اکثریت نے اپنے سر پکڑ لیے کہ یا اللہ رحم۔ اسد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ عوام پریشان نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اب پریشانی واجب ہو چکی۔ وفاقی وزیر فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں گے۔ عوام پوچھ رہی ہے کسے؟ وزراء کو، وزیر اعظم کو، صدر کو، یا اور کسی بڑے منصب پر حامل شخص کو؟ عوام کی یقیناً آپ بات تو نہیں کر رہے نا۔ مزید فرمایا کہ کورونا کی روک تھام صرف حکومتوں کا کام نہیں۔ جی ہاں، حکومتوں کا کام صرف کنٹینر پہ چڑھ کے نعرے لگانا، اس کے بعد اقتدار سنبھالنا، اس کے بعد پھر پچھلی حکومتوں کو کوستے رہنا، اور اس کے بعد ایک دن ٹائم فش کر کے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ یہ سارے کام، قربانیاں دینے سمیت ڈسپلن عائد کرنا، فرانا کرنا، یہ سب عوام کا ہی ہے حضور، آپ درست فرماتے ہیں۔ مزید فرما رہے ہیں کہ طبی عملہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اور وفاق خاموش تماشائی کا۔ ڈاکٹرز کی جتنی اپیلیں ہیں وہ اب تک بظاہر صدا بصیرہ ہی نظر آ رہی ہیں۔ کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کو آپ نے وہ تمام کٹ، وہ تمام سامان دے دیا جو آج NDMA کے سربراہ دکھا رہے تھے کہ ہمیں چین سے مل گیا ہے؟ کہاں تھی آپ کی جمہوریت؟ کیا باجا بجا رہے تھے آپ سب؟ اگلی سٹوری یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بتایا کہ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں تو ادھر ادھر کافی دیکھا، کس کا نام رکھا ہے عوام؟ کیونکہ عوام تو اس وقت ٹناٹن تنہا ہے، بہت زور سے عوام تنہا ہے۔ وزیر اعظم ہیں جن کے آس پاس سیکیورٹی اور بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں، پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ایسا ہر بار ہوا ہے کہ عوام ہر بار ہی تنہا رہے ہیں۔ عوام سے امیدیں، توقعات سب کو وابستہ ہوتی ہیں، لیکن عوام کسی سے اپنی توقعات وابستہ کر نہیں پاتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حالات چاہے جتنے بھی سخت ہوں، میری توجہ بے سہارا لوگوں پر ہوگی، یعنی دبا کے ٹویٹ ہوا کریں گے جناب۔
خاطر جمع رکھیے گا. کہتے ہیں کہ پناہ گاہوں میں کھانے پینے اور صحت کی سہولیات پر توجہ کی ضرورت ہے. گویا صرف پناہ گاہوں میں، باقی ملک میں سب اللہ کا شکر ہے سب مست ہے. میرے ہر دل عزیز فواد چودھری نے آدھی ادھوری بات کی ہے. فرما رہے ہیں کہ کورونا رجت پسند مذہبی طبقے کی جہالت سے پھیلا. یہ صحیح ہے. آپ نے اس وزیر کے بارے میں کچھ نہیں کہا حضور جس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل طلب کر لیا. میں زلفی بخاری کی بات کر رہا ہوں. کورونا پھیلاؤ کے معاملے پر زلفی بخاری صاحب طلب کیے جا چکے. سائنس کے دلدادہ فواد چودھری صاحب علم کی شمع جلانے لگے. کہہ رہے ہیں کہ جہالت اللہ کا عذاب ہے، جہلا کو عالم کا درجہ دینا تباہی. سر پلیز میں آپ سے التماس کرتا ہوں کابینہ کی طرف ایسا کوئی اشارہ مت کیجئے. اس میں آپ کے بہت سارے ساتھی بھی موجود ہیں. پلیز یہ ظلم ہے. اور رہ گئی بات جہالت کی، حضور اسی جہالت کی وجہ سے یہ دال دلیہ چل رہی ہے. مطلب خدا کا خوف کریں. اگر لوگوں کو شعور آ گیا تو پھر کوئی ووٹ دے گا؟ ان کو نہیں پتا کہ آپ جنرل مشرف کے ساتھ تھے، ان کو نہیں پتا کہ آپ آصف علی زرداری کے ساتھ تھے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں ہے کہ علم و عقل رکھنے والے علماء اللہ کی نعمت ہیں. وہی جن کو ہر دفعہ آپ آگے دکھا دیتے ہیں ٹی وی پہ، وہی جو عمران خان صاحب کے لیے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے دعا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نیک حکمران آ گیا ہے. اور مطلب I can go on and on and on. انہی علماء کی بات کر رہے ہیں نا آپ. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں، 2 روز سے، بلکہ 2 روز نہیں، غلط ہو گیا، کل سے ہم جو چیخ چلا رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل جو حرکت فرمائی ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس حوالے سے 2 تحریریں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تلخ نوائی محمد اظہار الحق صاحب پھل سے لدی ٹہنی نیچے کی طرف جھکتی ہے نامی آرٹیکل میں لکھتے ہیں یہ افتاد وائرس کی جو پڑی ہے یہ آزمائش کی گھڑی ہے. وزیر اعظم پر لازم تھا کہ تمام پارٹیوں تمام سیاسی زعماء کو دعوت دیتے، ساتھ بٹھاتے، ایک متفقہ لائے عمل طے کرتے، مگر افسوس اپوزیشن تو دور کی بات ہے صوبائی حکمرانوں کے ساتھ بھی ہم آہنگی نہ ہو سکی. ایک حریفانہ کشمکش ہے جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے، دراڑیں ہیں جو پیش منظر کو بدنما کر رہی ہیں. وزیر اعظم کے ہاتھوں میں گرمالا ہے نہ سیمنٹ. حالانکہ یہ گھر کی دیواروں کو گرانے کا نہیں اونچا کرنے کا وقت ہے. یہ ان کا خیال ہے، ضروری نہیں کہ وزیر اعظم اس پر عمل پیرا ہوں. دوسری بائی لائن سلمان غنی صاحب نے لکھی ہے، وزیر اعظم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے پر تیار نہیں، آخر کیوں؟ لکھتے ہیں کورونا وائرس اور اس کی تباہ کا امید بندھی تھی کہ اس کے نتیجے میں دنیا کے جل جانے کے بعد پاکستان کی لیڈرشپ نوشتہ دیوار پڑے گی اور اس موذی وبا اور بلا سے نمٹنے کے لیے ہوش کے ناخن لے گی. مگر شاید وزیر اعظم اس مرحلے پر بھی سولو پرواز ہی چاہتے تھے. اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر نتائج کی ذمہ داری بھی انہیں خود لینا ہوگی. اچھا ہوتا اگر وہ ذمہ داری سب کو لینے پر آمادہ کر پاتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.